چونکہ یہ محفل ایصال ثواب کی ہے تو ایصال ثواب کے سلسلہ میں کچھ معروضات عرض کروں گا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، جیویں جیویں جھوٹا لارا، موت کھڑی سر اتے، تیں تھی سونے لکھ کروڑاں، رل مٹی وچ ستے۔ جیسے ایک مقولہ مشہور ہے کہ پھل موسم دا تے گل ویلے دی۔ چونکہ یہ محفل ایصال ثواب کی ہے تو ایصال ثواب کے سلسلہ میں کچھ معروضات عرض کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ خالق کائنات اس ناچیز کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانان عالم کو حق کے سننے، اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ کلام مجید میں رب کائنات نے ایصال ثواب کے متعلق بھی بیان عطا فرمایا۔ فرمایا کہ والذین جاؤ من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں آئے، یقولون، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں بہنوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ انتقال کر چکے ہیں۔ اب یہ دعا رب کائنات نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی تو ان محافل میں خواہ تیجا ہو، 7واں ہو، 40واں ہو یا سالانہ ہو، ان کا نصب العین یہی ہوتا ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر کلام مجید پڑھ کر تسبیح اور تقدیس و تحلیل رب ذوالجلال کی بیان کر کے عرض کرتے ہیں، مولا ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے پہلے انتقال شدہ مسلمان بھائی اور بہنوں کو بھی بخش دے۔ تو اس کام کو جب رب نے قرآن میں ذکر کر دیا، معلوم ہوا کہ یہ کام اچھا بھی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے عین مطابق بھی ہے۔ تو جس کام کو رب قرآن میں ذکر کر دے تو معلوم ہوا جب قرآن معیار ہدایت میں اعلیٰ معیار ہدایت ہے تو یہ کام بھی اعلیٰ معیار ہدایت ہے، اور یہ کام اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے عین مطابق ہے۔ یہاں ہم دعا مانگتے ہیں، اور دعا کا فائدہ قرآن نے بیان فرمایا کہ ایک مخلوق اللہ نے وہ بھی پیدا کی ہے کہ جو نور سے پیدا ہوئی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرشتے نور سے بنے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ایک گروہ فرشتوں کا وہ بھی ہے جن کی ڈیوٹی کیا ہے، وہ صرف محمد کریم کے ان غلاموں کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں جنہوں نے میرے آقا کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ ملائکہ ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ جو میرے محبوب کریم کی ذات پر ایمان لائے۔ معلوم ہوا کہ دعا فائدہ دیتی ہے، اگر دعا فائدہ نہ دیتی رب اپنے ملائکہ کے ذمے یہ ڈیوٹی سپرد نہ فرماتا۔ اور اسی طرح اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بھی دعا مانگتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ رب نے فرمایا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، یعنی میرے درجے بلند فرما، اور مومنین جو قیامت تک آنے والے ہیں، مومنات اور مومنین، ان کو بھی بخش دے۔ معلوم ہوا دعا فائدہ دیتی ہے، تب اللہ کا پیغمبر بھی دعا کر رہا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کی اس دعا کو قرآن مجید میں ذکر کیا، معلوم ہوا کہ دعا بہت فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح آئیے حدیث پاک دیکھیے، مشکات شریف
میں حدیث پاک موجود ہے. حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. وہ کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کے لفظ کیا ہیں میں وہی عرض کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او صدیق فاذا لحقته كان احب الیہ من الدنیا وما فیہا. کہ کوئی میت جو تمہارا مسلمان میت جب تم اس کو لحد میں اتار کے آتے ہو، منو کے من مٹی اس پر ڈال کے آتے ہو، تو پھر قبر میں سویا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میری طرف میرا بھائی، میرا باپ، میرا بیٹا، میرا رشتہ دار کچھ بھیجے. جب تم بھیجتے ہو یعنی اپنے حلال رزق سے پکائی ہوئی خیرات کا ثواب، قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب، تسبیح و تحلیل کا ثواب، جب تم بھیجتے ہو اسے پہنچتا ہے تو اس کو دنیا و معافیہ سے وہ کہیں اچھا لگتا ہے. اب یہ پہنچتا کیسے ہے یہ بھی عرض کرتا ہوں، لیکن اس حدیث پاک کا آخری حصہ بھی ملاحظہ کر لیں. سرکار نے فرمایا وَأَنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْاِسْتِغْفَارِ، کہ جیسے تم زندہ دوستوں کے پاس جاتے ہو، اپنے علاقے کا کوئی تحفہ لے کے جاتے ہو، تو اسی طرح زندوں کا تحفہ میتوں کے لیے بھی ہے. وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ استغفار کرنا ہے. اور جب تم استغفار کرتے ہو اور پھر تم انہیں بھیجتے ہو، وہ وصول بھی کرتے ہیں، نفع بھی اٹھاتے ہیں. جیسے ایک آدمی کراچی یا لاہور بڑے شہر میں گیا، پہلے تو کھلونے ہوتے تھے مٹی کے، پھر پلاسٹک کے، آج کل الیکٹرانک کھلونے ہیں. تو کوئی بندہ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لائے اور وہ کھلونے لا کے بچوں کو دیتے، بچے کھلونے اٹھا کے وہ گلی میں جا کر کھیلتے ہیں، پڑوسیوں کے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارا ابا لایا ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے. لیکن جن کے ابے نہیں لاتے وہ پریشان ہوتے ہیں. میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ اب سنیے حدیث پاک اور گلدستہ ایمان تازہ کی. کتاب کا نام ہے کہ شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی. میں بیان کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا جو تم یہ ثواب بھیجتے ہو نا، یہ پہنچتا کیسے؟ فرمایا کہ اللہ کریم فرماتا ہے جبرائیل جی رب جلیل ایسا کرو کہ انہوں نے جو ثواب بھیجا ہے نا، اس ثواب کو ایک نورانی تشت میں رکھو، اس کے اوپر ایک نورانی کندوری ڈالو. جیسے تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو اچھے برتنوں میں کھانا دیتے ہو تاکہ یہ ہماری عزت ہے. لیکن یہ جو غلام مصطفیٰ انتقال کر کے یا غلامہ مصطفیٰ انتقال کر کے قبر میں سویا ہے، یہ بھی میرے رب ذوالجلال کا مہمان ہے. اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو میرا غلام انتقال کرتا ہے اور اس کو رب پہلا تحفہ کیا دیتا ہے؟ پہلا تحفہ اس کو یہ دیا جاتا ہے، اے میرے حبیب کے غلام انتقال کرنے والے، جن لوگوں نے تیرا نماز جنازہ پڑھا ہے ہم نے سب کی مغفرت کر دی. یہ پہلا انعام اس کو دیا جاتا ہے. تو اللہ کریم فرماتا ہے جبرائیل اس ثواب کو لے کے تشت میں رکھ کے کندوری ڈال کے جاؤ. پھر یا اللہ کیا کروں؟ ایسا کرو اس قبر کے سرہانے کھڑے ہو جاؤ جس قبر کے والے کے روح کو انہوں نے بھیجا ہے. تو پھر تم کیا کرو؟ وہاں جا کے اعلان کرو، منادی کرو، جس کو ہمارے عرف میں کہتے ہیں ہوکا. اعلان کرو. کیا اعلان کرو؟ اللہ کریم فرماتا ہے اعلان کرو کہ یا صاحب القبر العمیق ھذہ ہدیۃ اہداھا الیک رفیق، اے گہری قبر میں سونے والے، یہ وہ تحفہ ہے جو تیری طرف تیرے پچھلوں نے بھیجا ہے، تیرے دوستوں نے بھیجا ہے. اب کیا وہ وصول کرتا ہے؟ وصول کرنے کے بعد اپنے روحانی پڑوسیوں کو دکھاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں وَيَحْزُنُ جِيرَانَهُمُ الَّذِي لَمْ يُهْدَىٰ إِلَيْهِمْ، جن روحانیوں کی طرف کوئی کچھ نہیں بھیجتا وہ دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، تیری طرف تو انہوں نے تحفہ بھیجا ہے، ہمارے پاس تو کوئی نہیں بھیجتا. معلوم ہوا میرے آقا نے یہ فرمان جاری کر کے ہمیں اس بات پر بنگیختہ کیا کہ تم اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کو بھیجا کرو، انہیں پہنچے گا وہ نفع بھی اٹھائیں گے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کو یا تو بنائیں گے انجینئر، یا بنائیں گے سائنسدان، یا بنائیں گے پروفیسر، یا بنائیں گے لیکچرر. یہ بھی بناؤ، اس کا انکار نہیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن خدا را اپنے بچوں کو ابتدائی طور پر دین کی تعلیم بھی دو. تم نے بھی قبر میں جانا ہے، قبر میں
میں سو کر پھر انتظار کر دیا ہماری طرف کوئی بھیجے. اگر تمہاری اولاد اس کو جانتی ہی نہیں ہے تو کیسے ایصال ثواب کرے گی؟ ایک میں اپنا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. میں کراچی میں پڑھتا تھا. قبائلی علاقے کا میرا ایک دوست تھا پٹھان، اس کا نام تھا محمد اکرم. اس نے ہمیں بتایا کہ ہمارے ایک سردار کا بیٹا تھا، شاید اکلوتا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے کو باہر بھیجا بیرسٹر ان لا بننے کے لیے. وہ بن کے آ گیا، بڑا وکیل بن کے آ گیا. جب وہ آیا ایک دن بیٹھا ہے اور اس کی بہن بھی بیٹھی ہے، تو وہ باپ کو کہتا ہے ابا میں نے شادی کرنی ہے. تو باپ کہتا ہے بیٹے واقعی کراؤں گا شادی، کیونکہ اتنا خرچ تمہاری تعلیم پہ کیا ہے، شادی نہیں کراؤں گا. تو وہ کہتا ہے میں نے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، سگی بہن. وہ کہتا ہے نہیں ہم مسلمان ہیں، مسلمان کو اسلام ایسے رشتوں سے نکاح کرنے سے منع کرتا ہے. وہ کیا جواب دیتا ہے؟ چونکہ ابتدائی طور پر اس کے ذہن میں اسلام کی ابتدائی باتیں نہیں تھیں. وہ کہنے لگا I don't know what is اسلام، میں نہیں جانتا اسلام کیا چیز ہے، میں اسی سے شادی کروں گا. باپ سمجھ گیا. باپ نے کہا ہاں بیٹا ٹھیک ہے اسی سے شادی کروں گا. دوسرے یا تیسرے دن اس نے اپنی گن لوڈ کی. گن لوڈ کر کے بچے کو کہتا ہے کہ آؤ شہر سے باہر ہماری دعوت ہے، ہم وہاں دعوت کھانے جا رہے ہیں. بچے کو لے جا کر شہر سے باہر جا کر اپنے ہاتھ سے گولی مار دی. گولی مارنے کے بعد جرگا سرداروں کو بلایا. کہنے لگا میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں اے سرداروں، سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، اس کے بعد دنیا کی تعلیم دو. کیا ہم اس بات پر عمل کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح دین کی تعلیم دے رہے ہیں؟ ہم تو مولویوں کو دیکھ کر کہتے ہیں ارے مولوی رچرڈ مولوی فلاں مولوی. بھائی تم رچرڈ مولوی نہ بناؤ، تم سائنسدان بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بنواؤ، سب کچھ کرو، لیکن ساتھ دین کی تعلیم بھی دو، تاکہ کل تم جب قبر میں پڑا ہو تو پیچھے کوئی ایصال ثواب کرنے والا بھی ہو. اولاد جب ایصال ثواب کرے گی تو وہ اور زیادہ اس میں لطف ہوگا. جیسے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے نا، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو نہلانے کے لیے اپنے عزیز و اقارب غسل دیں. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، آج کل بیٹے باہر شہر میں گھوم کر تلاش کر رہے ہوتے ہیں بھئی ابا انتقال کر گیا ہے، کوئی غسل دینے والا ہے؟ کیوں بھی تم کیوں نہیں دیتے؟ بھئی ہمیں ڈر لگتا ہے، اگر زندہ تھا پیسے دیتا تھا تو پھر تو ٹھیک تھا، جب انتقال کر گیا تو اب ڈر نہ لگ لیا. یہ کیا ہے؟ یہ دینی تعلیم کی کمی ہے، اسلامی تعلیم کی کمی ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو ضرور عالم دین بناؤ. عالم دین جو بنے گا اس کی آج بھی رسپیکٹ ہوگی، عزت ہوگی. ایک میرے آقا کے غلام ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد، اور وہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انا ام سعد قد ماتت فأي صدقۃ افضل. مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے اور بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے کہ اے پیارے آقا میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں اپنی ماں کو کون سا صدقہ دوں کہ ان کو ایصال ثواب ہو. اب دیکھیں مستحق کو روٹی کھلانا یہ بھی صدقہ ہے، مستحق کو کپڑے دینا یہ بھی صدقہ ہے، ثواب پہنچے گا. اور اسی طرح اور بھی اقسام ہیں صدقے کی. لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ الماء، کہ ماں کے ایصال ثواب کے لیے پانی کا صدقہ کرو. تو انہوں نے کیا مدینہ طیبہ میں کنواں کھدوایا اور اس کا نام کیا رکھا؟ ھذہ بئر ام سعد، کہ یہ کنواں حضرت سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہے. تو اب اس کنویں سے میرے آقا صحابہ کرام اہل بیت عظام پانی نوش بھی کرتے ہیں اور اس سے وضو بھی فرماتے ہیں. معلوم ہوا کہ جس چیز پر نام رکھ دیا جائے وہ حرام نہیں ہوتی بلکہ وہ طیب طاہر ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے. میرے آقا نے استعمال کر کے یہ اعلان کر دیا کہ جس چیز پر نام رکھ دیا جائے حرام نہیں ہوتی بلکہ وہ پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے. اسی طرح ایصال ثواب کے سلسلہ میں ایک اور حدیث پاک سنیے. میرے آقا کے دور میں ایک آدمی تھا اور اس کے 2 بیٹے تھے. اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ بیٹو ایسا کرنا، میرے مرنے کے بعد میرے لیے 100 غلام آزاد کرنا.
50 وہ لڑکا کرے گا، 50 وہ لڑکا۔ تو جو لڑکا میرے آقا کا غلام نہ تھا اس نے تو 50 غلام باپ کے لیے آزاد کر دیے، لیکن جو سرکار کا غلام تھا وہ بارگاہ رسالت مآب میں آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی، میں اگر 50 غلام آزاد کروں تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں، اس کی طرف سے حج کرو، اس کی طرف سے صدقہ دو، اس کی طرف سے تم غلام آزاد کرو، اس کو ثواب ملے گا ان کان مسلمان، اگر وہ مسلمان ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر ایمان ہے تو ثواب ملے گا، ایمان نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ سرکار نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان انتقال کرتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ وہ مر بھی جائے، قبر میں بھی سویا ہو، لیکن اس کو قبر میں متواتر ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ کہ کوئی رفائی کام کر گیا، کوئی مسجد بنا گیا، کوئی مدرسہ بنا گیا، دینی ادارہ بنا گیا، کوئی وہ ہینڈ پمپ ایسی جگہ پر لگا گیا کہ آتا جاتا اس کے پانی سے مستفید ہوتا ہے، کوئی رفائی کام کر گیا، جب تک وہ رفائی کام رہے گا خواہ کرنے والا قبر میں بھی سویا ہے، اس کو ثواب برابر پہنچا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم چھوڑ گیا جس سے وہ نفع اٹھاتا ہے۔ میں یہاں عرض کرتا رہتا ہوں کہ علم یہاں سرکار نے یہ نہیں فرمایا من علم شرعی، شرعی کی قید نہیں لگائی، بلکہ مطلق علم ذکر کیا، یعنی سرکار نے یہ فرمایا کہ علم چھوڑ کر جائے، خواہ وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، خواہ کسی کو دنیاوی علم کی تربیت دی، اس دنیاوی علم سے وہ اپنی معاش بھی کر رہا ہے، اپنے بال بچوں کی معاش کا انتظام بھی کر رہا ہے، تو جب تک وہ یہ علم کے ساتھ نفع اٹھاتا رہے گا وہ سکھانے والے کو قبر میں بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور او والد صالح یدعو لہ، سرکار نے فرمایا کہ یا کوئی لڑکا نیک چھوڑ کے گیا کہ جو اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ یدعو لہ کی جو قید ہے نا، علماء فرماتے ہیں کہ بلا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اتفاقی قید ہے، کوئی نیک لڑکا خواہ دعا مانگے یا نہ مانگے، ایک عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا، وہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، ٹائم نہیں ملتا دعا کا، وہ ٹائم نہ ملے لیکن وہ دین کی تعلیم کے سبب اس کے والدین کو ثواب مل رہا ہے۔ یہ قید اتفاقی ہے۔ ارے جس کام سے اتنا عظیم ثواب ملے اس سے ہم مسلمان کیوں بھاگیں؟ اس سے ہم بھاگتے ہیں، اور 4 ٹکے کی نوکری کے لیے جو دنیا میں ہی کام آتی ہے اس کے لیے ہم پتہ نہیں کتنے جتن کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں تاکہ کل ہمارے لیے وہ ساز و سامان مہیا کریں، قبر کا سامان بھی اور حشر کا سامان بھی۔